نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ سابقہ درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر بیان کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ اس سے اگلی آیت دوسری آیت الرحمن الرحیم، ان دونوں صفات کے بارے میں تسمیہ سے متعلق درس کے دوران کچھ باتیں عرض کی۔ رحمان الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت پیاری صفات اور صفاتی نام ہے۔ رحمان کا مفہوم کیا ہے؟ رحمان باری تعالیٰ تمام دنیا کے لیے ہے، مومن کو بھی روزی دے رہا ہے اور کافر کو بھی تمام دنیاوی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کسی بھی قسم کے گناہ پہ کسی کی بھی روزی بند نہیں کرتا، حتیٰ کہ کافر کو جو سرے سے اس کی ذات کا ہی انکاری ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی تمام دنیاوی انعامات سے نواز رہا ہے۔ جس طرح اس کی ربوبیت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح اس کی رحمانیت بھی بہت وسیع ہے۔ حضرت امیر محمد اکرم عوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر اکرم التفاسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں چٹان کو توڑنے کا منظر میں نے دیکھا، اسے بارود سے توڑا گیا تو اس کے اندر ایک گول پتھر نکلا۔ جب اس پتھر کو توڑا گیا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا دائرہ، ایک خلا تھا، اور اس کے اندر ایک اڑنے والی مخلوق زندہ تھی، چل پھر بھی رہی تھی، کھا پی بھی رہی تھی۔ 90 فٹ ایک چٹان کے اندر اسے پیدا بھی کیا اور اسے رزق بھی عطا کیا۔ یہ اس کی رحمانیت ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری روزی ماں کے تھنوں میں ہے۔ اور مزے کی بات، ایک بہت خوبصورت بات، کہ ہاتھی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کی پچھلی ٹانگوں کی طرف جانے کے بجائے اپنی ماں کی اگلی ٹانگوں کی طرف آتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری روزی ماں کی اگلی ٹانگوں کے درمیان ہے، کیونکہ ہاتھی کا دودھ اس کی اگلی ٹانگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی طرح شیر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 2 مہینے تک اپنی آنکھیں نہیں کھولتا، کیونکہ اسے پتا ہے مجھے کوئی خوف نہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ جبکہ ہرن کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہونے کے بعد اسی لمحے اپنی ماں کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے، اور اس کے لیے مجھے دوڑنا ہے۔ ہر ایک کی نہ صرف ضرورتیں پوری کی بلکہ احساس ضرورت بھی عطا کیا کہ تجھے اس چیز کی ضرورت ہے، پھر اسے تکمیل کا ذریعہ بھی سمجھا دیا کہ اس طرح تیری یہ ضرورت پوری ہوگی۔ اتنی وسیع ربوبیت بھی اس کی رحمانیت کا ایک شعبہ ہے۔ تو فرمایا کہ الرحمن الدنیا، وہ سب کے لیے رحمان ہے، جو اسے مانے وہ ان کے لیے بھی رحمان ہے، جو اسے نہ مانے
وہ ان کے لیے بھی رحمان ہے. تمام مخلوقات کو، تمام دنیا کو وہ رزق بھی مہیا کر رہا ہے، وہ تمام کی تمام باقی دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرما رہا ہے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے الرحیم. الرحیم کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ الرحیم ملاخرہ، رحیمیت نور ایمان ہے جو انسان کو، جو بندہ مومن کو دنیا میں بھی نصیب ہوئی، اور یہی نور ایمان اس کے لیے برزخ میں بھی آسانی کا اور سہولت کا سبب بنا، اور یہ نور ایمان اس کے لیے محشر میں بھی سرخروئی کا سبب بنے گا اور پھر اسے جنت تک لے جائے گا. تو یہ اللہ پاک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت ہے. پھر فرمایا گیا مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک، یوم جزا کا مالک، روز محشر کا مالک، بدلے کے دن کا مالک. اس دن چاہے دنیا میں کوئی کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہوا، چاہے دنیا میں کسی کا کتنا بھی اثر و رسوخ کیوں نہ ہوا، اس دن کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی. اس دن کلی اختیار صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات کے پاس ہوگا. صرف وہ ذات برحق ہوگی، وہ ذات برحق بندے مومن سے، وہ ذات برحق تمام انسانوں سے سوال کرے گی. حساب اللہ تبارک و تعالی لیں گے، باز پرس اللہ جل جلالہ فرمائیں گے، اور جواب بندے کو دینا ہوگا. یہ بہت بڑی صفت بیان ہوئی ہے. اگر اس بات کا یقین اور قلب انسانی میں ایمان راسخ ہو جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی گناہ کا ارتکاب کرے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہو، وہ یہ جانتا ہو، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی یوم آخرت کا، یوم جزا کا، یوم سزا کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی اس دن ہم سے سوال کریں گے اور ہمارے پاس کوئی بہانہ، کوئی جواز نہیں ہوگا. جہاں پہ ہمارے سارے اعضاء و جوارے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارا ایک ایک عضو ہمارے گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے. تو اگر اس بات کا یقین اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا فرما دے تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے. پھر یہاں پہ ایک اور بات جو میرے اپنے تجربے میں بھی گزری ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب ان سے آخرت کے بارے میں بات کی جائے، جب ان سے آخرت کا عقیدہ بیان کیا جائے، روز محشر، روز حشر کی بات کی جائے، تو وہ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا. یا دوسرا نقطہ نظر یا دوسری جو بات کچھ لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کی شفاعت فرمائیں گے. لیکن یہاں پہ اس شفاعت کا اور اس رعایت کا مفہوم بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس کی، کیوں کر اور کن وجوہات کی بنا پر شفاعت فرمائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے اپنی زندگی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت گزاری ہوگی، جس بندے نے اپنی زندگی بھر حد الامکان یہ کوشش کی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے، تو اس بندے کو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میسر ہوگی.
لیکن جس بندے نے ڈٹائی کے ساتھ بغاوت والا رویہ اپنایا ہوگا اور اللہ اور اس کی رسول کی صریح نافرمانی کی ہوگی، تو وہ کیوں کر روز محشر اس چیز کا طالب ہو سکتا ہے، اور وہ کیوں کر روز محشر اس چیز کی امید رکھ سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے؟ تو یہ آخرت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی بڑی چیز ہے کہ اگر اس کا یقین ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے تو گناہوں سے بچنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اطیع اللہ و اطیع الرسول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور احکامات الہیہ پہ چلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ انشاءاللہ باقی آیات کی تفسیر اگلے دروس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔